جی السلام علیکم السلام ویورز، علیکم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ پردیسی بوائز پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیر خیریت سے ہیں سب. تو یہ اب جو ہے نا ہماری ٹرین جو ہے نا 3rd اسٹاپ میں پہنچ رہی ہے، چل پڑی ہے دوسرے اسٹاپ سے. وہ آپ ضرور دیکھیے گا ایپیسوڈ 2، اٹس اباؤٹ ایجوکیشن. اور وہی ہم اب انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں کنٹینیو کر رہے ہیں، وہی ٹاپک، اور اس پر ہم تھوڑا اور ڈیپ ڈائیو کریں گے اور یہ بھی نکالیں گے کیونکہ ہر ایک چیز پازیٹیو نہیں ہوتی، ہر ایک چیز کے نیگیٹو نہیں ہوتی. ہر سوسائٹی میں جس طرح کوئی اچھی چیزیں بھی ہیں اور کچھ اس کے نیگیٹو بھی ہیں. بالکل جہانگیر بھائی، اور آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک عادل. دن گزر رہے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ایکچولی جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے اس چیز پہ اینڈ کیا تھا کہ لینگویج از دا بیریئر نا. بیریئر، جبکہ بیریئر ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں چائنیز کی ہیں اس ٹائم پہ. فار ایگزامپل چائنیز جو ہیں وہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز میں نا دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. نہ کہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک سپر پاور کے بن گئے ہیں نا. تو انہوں نے نا بہت آدھے سے زیادہ چائنیز ہیں جن کو انگلش نہیں آتی، ان کی نا کبھی آپ انگلش بھی سنیں نا بہت ہی بکواس ہے، بہت بکواس ہے. اور فنی انف جیپنیز کی تو اور بری ہے. مجھے ایک فنی انسیڈنٹ یاد آ گیا کہ میں ایک امیزون کی ایک کلاسز لے رہا تھا. ایک ان کے انوویشن کے ڈیز ہوتے ہیں، کچھ ٹریننگز ہوتے ہیں. تو ایک انڈین تھے، وہ ٹریننگ دے رہے تھے. وہ 1 گھنٹہ سنا تو نا ان کی انگلش بھی نا، کیونکہ انڈینس کا جو ہے اپنا ایکسنٹ ہے وہ بھی نا 1 گھنٹے کے بعد مجھے چبھنا شروع ہو گئی نا. میں نے کہا اچھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک نا سنگاپورین تھا، اس نے پریزنٹیشن دینی تھی. وہ میں نے 5 منٹ سنی نا، تو میں نے کہا انڈین کدھر ہے، اس کو واپس لے کے آؤ. دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب یہ لینگویج کا آپ نے کمپیئر کیا، لیکن ان کی ابیلٹیز کوئی ڈاؤٹ تو نہیں تھا نا. ایگزیکٹلی بالکل یہی ہمارا مقصد یہ تھا. لاسٹ ہم نے یہی بولا تھا کہ لینگویج جو ہے وہ صرف ایز اے میڈیم آف کمیونیکیشن، جسٹ اے کمیونیکیشن میڈیم، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل آپ کی وہ لینگویج کے تھرو آپ کی ایبیلٹیز کا نہیں پتہ چلتا. وہ آپ جو ہے نا صرف لینگویج کے تھرو اپنی ایبیلٹیز بتا سکتے ہیں. سو یہ دنیا اسی پہ ہی چل رہی ہے نا. دیکھیں آپ مطلب ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ. اس کو کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی انگلش کی، آپ کو نا صرف بولنی آنی چاہیے. آپ ڈزنٹ میٹر کہ گرامیٹک کیسے، آپ اپنی بات سمجھا لیں. آپ کو ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بالکل کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ نے کون سی کوئی وہ فلاسفی لکھنی ہے، یا آپ نے شیکسپیئر کی طرح ڈرامے لکھنے ہیں، یا نظمیں لکھنی ہیں، یا پوئٹری لکھنی ہے، they don't need it. بالکل this is only the way of communication. بالکل that's it. تو اس کو نہ وہ نہ سر پہ نہ چڑھائیں کہ نہ وہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ آ جاتی ہے کہ آپ اپنے جب آپ کو اپنے اوپر بلیو ہوگا کہ آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی، آپ کا جو اورا ہے نا، وہ آپ کا ساتھ دے گا کہ بالکل یار بالکل. اور ہم نے جو نا پچھلے ایپیسوڈ میں ایجوکیشن کے بارے میں بات کی، آپ نے پاکستانی ویو دی، میں نے یہاں کی. تو اب میں آپ کو جو ہے نا ایک موقع دے رہا ہوں جہانگیر بھائی. آپ جو ہے نا ایجوکیشن کے منسٹر ہیں پاکستان میں. آپ جو ہے نا کیا کریں گے، آپ جو ہے نا کیا کریں گے کہ جو ہے نا ایجوکیشن جو ہے نا پاکستان میں بہتر ہو؟ کون سے اسٹیپس آپ لیں گے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا پاور ہے آپ کے پاس، آپ کیا پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے جس سے آپ کہیں گے کہ پاکستانی ایجوکیشن نیکسٹ لیول میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ؟ دیکھیں عادل، جیسے کہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بولا تھا کہ الادین کا چراغ نہیں ہے، یا وہ جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم پھیریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نا. دیکھیں جو جنریشن ریڈی ہو گئی وہ ریڈی ہو گئی، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. لیکن ایز آپ نے جو مجھے رول دیا ہے اس کے بیس پہ میں نا بیسک ایجوکیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. فار ایگزامپل جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جو جنریشن بن کے ریڈی ہو گئی نا، اس کو بنانا نا، اس پہ کچھ کرنا وہ مشکل ہے کیونکہ ان کا مائنڈ بن گیا. اب نئی جنریشن پہ کام کرنا ہے. مجھے آپ کو بھی یہ رول دو گے تو میں بولوں گا میں نا ٹیچرز کی ایجوکیشن کرواؤں گا. ان کو مطلب فارن سے لوگ لے کے جاؤ، ان کو بتاؤ کہ کس طرح سیمینار کنڈکٹ کرو، ان کو بتاؤ کہ ایجوکیشن کے طریقے کیسے ہوتے ہیں. مطلب ان کو ٹریننگ دو، ایک بہت ہی انٹینسو ٹریننگ نا بچوں کو کیسے ایک نئی جنریشن کو تیار کیا جاتا ہے. کیونکہ یار ایک آپ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ نئی جنریشن، آپ ان کو پراپر ٹیچر دینے، پراپر
وہ ہمارے فیوچر ہے, ہمارا فیوچر ہے, ان پہ ہمارا فیوچر ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں تو آپ مجھ سے بولیں تو میں تو اس میں یہ چینجنگ کروں گا کہ جو سب کے لیے نا سیم کرائٹیریا ہو. کوئی یہ جو اسکولس کا جو یہ جو ہے نا اپر کلاس لوور کلاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہر پاکستانی کو نا ہر بندے کو نا پراپر ایجوکیشن اور پراپر نا بیسک ایجوکیشن, کیونکہ بیسک ایجوکیشن اچھی ہوگی عادل آپ کی فاؤنڈیشن, تو آپ اوپر کچھ مرضی جو مرضی کھڑا کر لو, ڈاکٹر کھڑا کر لو, انجینئر کھڑا کر لو, لیکن وہ ایک کوالٹی ہے انجینئر ہونا. ایسا نہیں ہے آپ نے نا دھکا لگا کے انجینئرنگ پڑھی اور آپ کا مقصد پیسہ کمانا ہے تو پھر ویسے انجینئر کا بھی پھر فائدہ کچھ نہیں ہے, آپ نے سیکھا کچھ نہیں نا. بالکل. اسی لیے آپ ہماری سوسائٹی میں آپ ڈاکٹر اور انجینئر کی پروڈیوس کر رہے ہو, لیکن ان کا وہ لیول نہیں ہے جو ایک ریسرچر ہوتے ہیں نا جو دنیا کو کچھ دے کے چاہتے ہیں. نہیں دیکھو آئی ٹی کا دیکھ لو, آئی ٹی کا جو لوگ بہت سارے لوگوں نے فار ایگزامپل آئی ٹی میں کیا, اس ٹائم فری لینسنگ میں نا پاکستان مجھے لگتا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ ٹاپ پہ فری لینسنگ میں. کیوں کہ یہ وہ بچے ہیں نا جو آئی ٹی میں ان کا شوق تھا, انہوں نے خود آگے آ کے کیا, ابھی بیٹھے ہیں سب. ہب ہے پاکستان, بہت اچھا ایک جو ہے نا دنیا کو ڈیلیور کر رہے ہیں نا, بہت اچھی چیز ہے بالکل. اور انہوں نے جو نا ایک اپرچونیٹی ریکگنائز کی اور اس کو کریک کیا, ویری گڈ. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ مجھے بھی میں نے بڑی, کیونکہ میں چھوٹا ہی تھا 2 سال کا تھا تو میں یہاں آ گیا تھا, لیکن ان بٹوین جب میں کوئی 6-7 سال کا تھا, 10 ایون آئی ڈونٹ نو 10 ایئرس اولڈ, تو ہم پاکستان واپس گئے تھے, تو تھوڑا سا میں نے بھی پاکستانی ایجوکیشن چکھی ہے. تو یہ آپ کی بالکل صحیح بات ہے یار کہ ٹیچرس جو ہے نا, ٹیچنگ از آلسو اے سائنس. وہ مطلب ایسی چیز ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہر ایک میں نہیں ہوتی, ہر ایک میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. تو فرسٹ آف آل جو یہاں بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے بھی بتائی ہے, یہاں جو ہے نا آپ ایم اے ٹیچر نہیں بن سکتے اٹھ کے کہو میں ٹیچر ہوں. نو, یو نیڈ دا پراپر اسٹڈی, یو نیڈ اے سرٹیفکیٹ ڈپلوما کہ ہاں بھائی تم جو ہے نا یہ پڑھا ہے, تم ٹیچنگ کر سکتے ہو. پاکستان میں یہ نہیں ہے. آئی نو فرام مائی اون پرائیویٹ لائف کہ جو ہے نا یہ وہ اب یہاں آ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی پڑھائی شڑھائی نہیں کی تو وہ ٹیچر تھے اسکول میں. سو دا پرابلم از کہ جو ہے نا ادھر کنٹرول نہیں کیا جاتا. ادھر ہر ایک, خاص کر جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے بس آپ سے جو ہے نا وہ پیسے لینے ہیں اور اللہ خیر سزا. گورنمنٹ اسکول میں آئی تھنک پھر بھی تھوڑا گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے, ادھر وہ دیکھتے ہیں. اس لیے میں نے بھی یہ سنا ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ گورنمنٹ اسکول پاکستان میں بہتر ہے. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہاں پہ. جیسے بڑی سٹی ہو گیا, لاہور ہو گیا, اسلام آباد ہو گیا, کراچی ہو گیا, یا بڑی بڑی سٹیوں کے اچھے ہیں. لیکن دیکھو بات ان دا اینڈ وہ آ جاتی ہے کہ آپ کو نا ہول پاپولیشن سے میں پرسنٹیج نکالنی پڑتی ہے. اس میں 10% اچھا ہوا تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. فائدہ کچھ نہیں ہے. پھر آپ 80% فار ایگزامپل 20% بھی اچھا ہوا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. 80% از اے ہیوج نمبر. عادل 50-50 ہو تو چھوڑ, پھر بھی اس کی علامت ریڈ فلیگ ہے, پھر بھی ریڈ فلیگ ہے, کچھ بہتر ہے. لیکن آپ نے جہاں پہ خالی 10% ہی ٹھیک ہے باقی ٹھیک نہیں ہے, وہ چیز الارمنگ ہے نا. دس از الارمنگ. یہاں فار ایگزامپل یورپ کا میں نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ پہ نا انہوں نے ہر دوسری گلی میں کنڈر گارڈن کھولا ہوا ہے. بچوں کی بھی ایک لمیٹیڈ ایک نمبر ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ کلاس میں نہیں رکھتے. اور پراپر ایک اس کو میں نے دیکھا کہ سائیکیاٹرسٹ ہوتے ہیں جو بچوں کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کا دماغ کیسے, مطلب یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے. میرے بچے بھی جاتے ہیں کنڈر گارڈن, تو وہ ابھی طرح طرح کی چیزیں مطلب کرتے ہیں, ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں بچوں پہ. تو بیسک ایجوکیشن آئی وڈ سے اچھا ہے. ایک چیز جو شاید آپ کو بھی مجھے بھی اچھی نہیں لگی کہ نا جو چیز میں یہاں پہ نا, پھر میں آپ کی طرف جو کرٹیسائز کروں گا, ڈریس کوڈ نا, یہ ایکچولی یہ چیز نا مجھے یہاں پہ نا تھوڑی سی کنوینئنٹ نہیں لگی, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے نا. مجھے یہاں میرے اوپینین میں نا یہ اچھا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ نا ایسا لگتا ہے جیسے ماڈلنگ کے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے جو جس کا جو مرضی آئے پہن لو. اور بعض اوقات نا بچوں کو وہ ہو جاتی ہے کہ میں نے نا برانڈڈ چیزیں پہننی ہے دوسروں کو دیکھ کے یا فلانے کو دیکھ کے, اس طرح آ جاتی اپنی پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا سکتا ہوں. مطلب یہ آ جاتی یہ چیزیں دیکھ کے بچوں میں. ایسا نہیں ہر بندہ یہ انسپائر ہو, لیکن کچھ بچوں میں نا پھر وہ دوسرے کو دیکھ کے نا آ جاتی ہے. ماں باپ نے کافی اسٹریس پڑتا ہے اس چیز کا. فار ایگزامپل کبھی نا سیم ڈریس ہوگا, کسی کی کوئی وہ نہیں ہوئے گی نا, پتہ نہیں چل جاتا کس کی نا فائنینشیل سچویشن کیسی ہے. تو بعض اوقات نا بچوں کو یہ چیزیں, خاص کر کے جو آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے نا, اس میں تو
سب کو دکھا دیا کہ وہی بندہ سب سے اچھا ہے اور وہی بندہ سب سے وہ جس کے پاس پیسے ہوں, جس کے پاس برانڈڈ چیزیں, جبکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. مطلب کیونکہ میں بھی اس فیز کے تھرو گیا ہوں. شاید میں اپنی فیملی سچویشن کے بارے میں بتاتا ہوں کچھ. میرے والد صاحب جو ہے نا اکیلے کام کرتے تھے, میری ماں جو ہے نا ہاؤس وائف تھی, اور ہم ماشاء اللہ 4 بہن بھائی ہیں. تو ظاہر ہے ابو اکیلے محنت کرتے ہیں. الحمدللہ بہت اچھی لائف تھی اور سارا کچھ پرووائڈ کیا الحمدللہ. تو لیکن کئی میرے کلاس میں بچے ہوتے تھے کیونکہ ڈریس کوڈ بھی نہیں ہے, تو ان کی جو ہے نا سچویشن تھوڑی بہتر تھی فائنینشلی, اور وہ برانڈڈ کپڑے پہننا یہ وہ. تو میں جو ہے نا اتنا وہ کانشیس بھی نہیں تھا ٹو بی آنیسٹ, میرے میں وہ ہے ہی نہیں تھا ٹل مڈل اسکول. آئی وڈ سے مڈل اسکول, ہائی اسکول, مجھے اس کا کوئی وہ نہیں تھا. پھر میں نے دیکھا ہے, پھر آپ جو ہے نا ان دوستوں کے ساتھ پھرتے ہو, ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, سارا کچھ, وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ فیس میں بھی گزرا ہوں, اور آپ کو پھر جو ہے نا ان انٹینشنلی یا انٹینشنلی جو بھی ہے, آپ جو ہے نا وہ اس کے بارے سوچتے ہو. آپ کو پھر جو ہے نا آپ میں بھی وہ آتا ہے, یار میں بھی برانڈڈ کپڑے پہنوں, میں بھی یہ کروں وہ کروں, وہی اس کے پاس دیکھو یہ ہے, میرے پاس نہیں ہے یہ ہے یہ. الحمدللہ میں اتنا کمزور نہیں تھا, اور کہ جو ہے نا میں جو ہے نا بالکل ہی ڈوب جاؤں اپنے ماں باپ کو کہ یہ کیوں نہیں مجھے لا کے دیتے. وہ الحمدللہ ویسا نہیں تھا. لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی اتنا اسٹرانگ نہ ہو, یا کوئی اتنا زیادہ جو ہے نا اب بہت زیادہ ہو رہا ہے نا, اب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. میرے ٹائم میں اتنا نہیں تھا. بعض اوقات نا اتنے ولگر قسم کے کپڑے ہوتے ہیں نا, بندہ بولتا ہے یہ کیا ہے, مطلب اسکول پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یا کیا. میرا بیٹا مجھے بتاتا ہے, یار وہ 3ری کلاس میں جاتا ہے, 9 سال کا ہے, وہ مجھے کبھی کبھی بتاتا ہے پاپا یہ صحیح کپڑے نہیں پہنتے, اور وہ بچہ ہے یار. تو اور کچھ باتیں بھی یار ایسے ہوتی ہیں, اگر ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں, کیونکہ یہاں یورپ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے ادھر کا کلچر کیسا ہے. ٹو بی آنیسٹ ادھر وہ کوئی کلچر کو ویلیو بھی نہیں دی جاتی. فریڈم ہے, اور کیا بولتے ہیں نا, ہر طرح کی فریڈم, ہر طرح کی فریڈم ہے. اور اس سے جو ہے نا میرے لیے جو ہے نا سب سے, اگر آپ کہیں نا کہ میرے بچوں میں جو ہے نا میری جو تربیت کی, ان کی رسپانسبلٹی ہے, سب سے ٹف چیز یہی ہوگی کہ میں ان کو ان چیزوں سے بچاؤں. میرا اس لیے جو ہے نا میں زیادہ دین پر بھی فوکس کر رہا ہوں, ان کی ڈیولپمنٹ میں, اور میں ان کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو ہے نا دس از گڈ, دس از بیڈ. ان کے میں نے جو نا فاؤنڈیشن یہ آپ خود نے, ماں باپ نہیں کرنی ہے, یہ ہم نے کرنا ہے. آپ نے خود نہیں کرنی تو پھر وہ باہر سے سیکھ کے آئیں گے. کیونکہ یہاں میں دیکھا ہے, بالکل یار سوری ٹو انٹرپٹ, یہاں میں دیکھا ہے کئی پاکستانی فیملیز ہیں بہت اچھی ہیں میری طرح, ہماری طرح الحمدللہ سیدھے راستے پر, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کوئی ہیں جو بہت خراب ہوئے ہیں, بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں, جہاں آپ کہتے ہیں سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود یو. اللہ ان کو بھی سب کو ہدایت دے. نہیں پتہ ہے اس کا, میں نے اس چیز سے میں نے دیکھا ہے کہ نا, خاص کر کے جو ساؤتھ ایشین فیملیز ہیں, وہ جب یورپ آتے ہیں تو ماں باپ دونوں نا, ان کا کیونکہ وہ پیچھے سے اتنے زیادہ مڈل کلاس سے آ رہے ہوتے ہیں, تو باہر وہ ایک ہی اس سے آتے ہیں, ان کی ایک ہی وہ ہوتی ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. پھر آتے کے ساتھ ہی ہسبینڈ اور وائف دونوں نا دھڑا دھڑ کام کرتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا, اور بچوں پہ توجہ نہیں دیتے. وہ ان کو وہی مینٹیلٹی ہوتی ہے ان کی کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جائیں گے ہم ان کو نا ڈنڈا رکھنا ٹھیک کر لیں گے. یہ پاکستان نہیں ہے, یہ یورپ ہے. یہاں تو جب آپ نے 10 سال سے اوپر ہو گیا نا بچہ, پھر تو گیا. پھر کیونکہ پھر ہمارے لوگ بولتے ہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا نا, اس کو میں نے ڈنڈا دے کے نا ٹھیک کروں گا, جبکہ یہ نہیں. آج کل پاکستان میں بھی اس طرح نہیں ٹھیک ہوتا ہے ڈنڈے سے. نہیں, یہ آپ نے نا وہ ٹائم اپنا ضائع کر دیا. کل آپ کے پاس سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کے بچوں کی وہ تربیت جو آپ کرنا چاہ رہے تھے نا, ویسا نہیں ہو پائے گا. تو دیکھیں ہر چیز ایک ٹائم کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. آپ اپنے بچوں کو نا, کیونکہ بچے کی فیوچر ہے, بچے ایک جگہ پہ سیٹلڈ ہیں, پڑھ رہے ہیں, ایک رائٹ ٹریک پہ ہیں, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. آپ کے پرسنل, آپ کے ذہنی سکون کے لیے بڑا اچھا ہوگا. یقین کرو یہ ان دا اینڈ جب آپ 50 سے اوپر ہوں گے نا, پیسے اتنے زیادہ میٹر نہیں کریں گے, آپ کا ذہنی سکون ہے نا وہ زیادہ میٹر کرے گا. اور زیادہ جو ذہنی ٹینشن جو آتی ہے نا, وہ آپ کو اپنی فیملیز کی طرف سے آتی ہے, کیونکہ آپ کے بچے کبھی رائٹ ٹریک پہ چڑھ رہے ہیں نا, تو آپ ویک بھی ہیں فائنینشلی, تو آپ کو ایسا لگے گا یار نہیں آئی ڈیڈ سم تھنگ, میرے بچے کچھ کامیاب ہو رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں نا, تو آپ کو لگے گا یار آئی ہیو ڈن اے رائٹ جاب. آپ کو آپ ایک مینٹلی وہ ہوگا, آپ سکون ہوگا. اور آپ کے پاس سب کچھ ہوگا نا, فراری کھڑی کی ہوئے گی نیچے نا, آپ کے پاس گھر ہوگا, کام کی نہیں ہوگی. تو یار وہ بھی کہتے ہیں نا, پھر آپ نے چھوڑا کیا ہے پھر, کیونکہ ہمارا دین بھی پھر ادھر بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ہے.
ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہے نا آپ کی اولاد آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور ان کو جو ہے نا ایک ہمارے وفات کے بعد ہم جب فوت ہو جائیں گے اس کے بعد ہماری اولاد ہی ہمارا صدقہ جاریہ سمجھ لیں ایک ہے, جو وہ کریں گے اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا, ایسا ہی جو وہ گناہ کریں گے اس کی رسپانسبلٹی ہم پر بھی پہنچے گی. تو یہ بھی فیکٹ بندہ سوچے نا تو یہ ایک بہت سیریس ٹاپک ہے, اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اور بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اپنے بچے کو جو ہے نا کیا دینا ہے, ان کے لیے پلاٹ خریدنا, ان کے لیے بینک بیلنس بنانا, جب وہ 18 سال کے ہو گئے ان کو پیسے دے دینا, یہ ایک اچھا وے نہیں ہے جو یہاں کیا جاتا ہے, جو آسٹرین کرتے ہیں. میں اتنے زیادہ آسٹرین کو لیگ جانتا ہوں, میں ایسا بات ہے ہاں نہیں میں اپنے بچے کے لیے جو ہے نا اکاؤنٹ رکھا ہے تو میں مہینے کے اتنے ڈالتا ہوں, 18 سال کا ہوگا نا تو اس کو اتنے میں پیسے دے دوں گا. میں کہا اگر بچے کو خراب کرنا ہے تو یہ کرو, ٹھیک ہے نا. تو ہماری رسپانسبلٹی, ہمیں دین بھی یہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں ان کی فیوچر فائنینشلی ان کو سیکیور نہیں کرنا, ہم نے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے پیروں میں کھڑے ہو کر اپنی لائف گزار سکیں اور ایک اچھا ایک رسپانسبل ہیومن بینگ ہوں جو کہ اس سوسائٹی کو جو ہے نا کچھ دیں. یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی نا. دیکھیں ہم کرنٹ سچویشن میں آئیں گے, کرنٹ سنیریو کے بارے بات کریں گے, اس میں ہم یہ بتائیں گے سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے یا کہاں کلیپس ہو رہی ہے نئی سوسائٹی جو ہمارے جس نہج پہ ہم پہنچے ہیں, جنریشن اور یہاں جو زیڈ اور الفا, اور یہاں پہ جو ہے. اور عادل اب میں جب ٹائم گزر رہا ہے تو ہم نے اس میں اب میں اس چیز کو ہم تھوڑا کنکلوڈ کریں گے. آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں پہ فار ایگزامپل میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو موقع ملے تو آپ کیا چیزیں ٹھیک کرنا چاہو گے آسٹرین یورپ میں؟ میں یار بڑا کچھ ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو ہے نا ادھر سے یار نکلتے ہیں وہ سارا, وہ بھی ہم انشاءاللہ چھیڑیں گے. ہم یہاں سے کیوں جانا چاہتے ہیں یار ادھر جو ہے نا بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, لیکن اگر آپ کہیں نا کہ میں ایجوکیشن میں کیا چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے نا جو پاکستان میں ہے ناٹ دیٹ ایکسٹریم, لیکن جو لینگویجز ہیں نا, جو دوسری لینگویج کو بھی توجہ دی جاتا ہے خاص کر انگلش کو, وہ میں یہاں زیادہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ جو ہے نا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ جو ہے نا جب خاص کر ورک لائف میں جاتے ہیں تو آپ جو ہے نا, جیسا میرا جاب ہے میں جرمن میں بھی کام کرتا ہوں کیونکہ میں جرمن ایریا کور کرتا ہوں, اور میرا مینیجر یو کے میں بیٹھا, میں اس کے ساتھ انگلش میں بات کرتا ہوں, اور میرے اکثر ایسے میٹنگس ہوتی ہیں ٹیم کے ساتھ جو بھی ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک ایسے رولس جو ہے نا بہت زیادہ آئیں گے فیوچر میں, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا بچے کو تیار کرنا پڑے گا. بالکل, اب خاص کر گلوبلائزیشن کے تھرو ویسے ہی. تو یہ ایک چیز ہے جو میں ضرور جو ہے نا ٹھیک کرنا چاہوں گا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ہے نا تھوڑا پریکٹیکل چیزیں بھی آئیں, خاص کر آپ ہائر ایجوکیشن کی طرف جائیں. ایون ان یونیورسٹیز, یار یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں یار ماسٹرس صرف تھیوری کی ہوتی ہے. میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے, میں نے انجینئرنگ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے, مجھے تھیوری میں سارا کچھ آتا تھا, میں نے ٹاپ کیا الحمدللہ, لیکن جب میں نے پہلے کام شروع کیا تھا میں نے سارا کچھ شروع سے سیکھا. جو میں نے اپنی الیکٹریکل انجینئرنگ میں سیکھا تھا اس کا سیریسلی جہانگیر 10% بھی نہیں میں نے یوز کیا. فاؤنڈیشن مجھے مل گئی تھی الحمدللہ. ادھر یہ ہے کہ فاؤنڈیشن آپ کی بن جاتی ہے, لیکن پھر وہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ بلا جو کہتے ہیں نا ملا لیتے ہیں ساتھ, کہ جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے ہی نہیں ہوتی یار, اننیسیسری. اس میں آپ جو ہے نا تھوڑا پریکٹیکل تھوڑا جو ہے نا لے آتے ہیں. ایک کمپنی کے ساتھ آپ کے جو ہے نا فار ایگزامپل الیکٹریکل انجینئرنگ میں سیمنس یہ ساری کمپنیز ہو گئیں, ان کے ساتھ آپ جو ہے نا اپنا کانٹیکٹس بناؤ, ادھر کا ایک بندہ آئے آپ کے پاس, یا آپ ایک ہفتے کے لیے ان کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے نا, ادھر دیکھو ہینڈز آن یہ کیا کرتے ہیں. ایکچولی میرے پوائنٹ آف ویو سے ہائر ایجوکیشن جو یہ کرتے ہیں میں اس کے حق میں اتنا زیادہ نہیں ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے کہ MBA کرتے ہیں لاکھوں کے حساب سے کروڑوں کے حساب سے لوگ کرتے ہیں, واسطے سب بزنس ایڈمنسٹریشن, آخر میں کیا جاب کر رہے ہوتے ہیں, بالکل چھوٹی موٹی کوئی بھی. یہ مطلب آپ MBA کر کے نا آپ کو انٹرپرینورشپ نہیں سکھا سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑی ٹاپک ہے. تو انٹرپرینورشپ مطلب کوئی بھی بندہ اپنا بزنس نہیں کھڑا کر سکتا, اور اتنی ہمت نہیں, کیونکہ یہ ایجوکیشن نہیں, یہ نہیں ٹرو کہ کھڑا نہیں کر سکتا. ایز اے مینشنڈ کہ میں اپنی ڈگری کے ساتھ بزنس کھول سکتا ہوں, لیکن مجھے ٹولس نہیں دیے گئے. The only thing they told me, we had economy as a subject. آپ سرکل اکانومی نا, آپ مطلب یہاں کی مجھے یہ نہیں بتایا کہ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں, کون سے ٹیکسز انہیں پڑتے ہیں, سوشل انشورنس کیا ہے, انشورنس کیا ہوتی ہے, کب پے کرنی ہوتی ہے, جب آپ کماتے ہو کتنا کیا چکر ہے, آپ نے ہر سال جو ہے نا اپنا ٹیکس ڈاکیومنٹ ٹیکس کا پورا وہ سسٹم دکھانا ہوتا ہے.
کسی نے نہیں مجھے سکھایا, ٹھیک ہے نا. اور یہاں جو ہے نا یہ بھی ایک آپ کی بہت اچھی بات تھی انٹرپرینیورشپ, ادھر وہ اس پر فوکس نہیں کیا جاتا. یہاں پہ دراصل میں لوگ یہاں یہ چاہتے ہیں کہ یہ, کیونکہ یورپ کا پورا سسٹم انہیں ٹیکسز پہ چلتا ہے, بالکل ان کا کوئی اپنا ریونیو کا ویسا نہیں, کوئی آئل کے کنویں شوئیں نہیں کھلے ہوئے کہ نا یہ لوگ بس نیچرل ریسورسز اتنے ہے نہیں ہے نا, ٹورسٹ آ جاتے ہیں, بالکل ٹوریزم بہت بڑا ٹیکسز پہ چلتا ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ نا لوگ ٹیکسز کا وہ کام کریں, ٹیکس پے کریں, یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے, اور لوگوں کو نا یہ اس سسٹم سے بھی باہر نہیں, کیونکہ ابھی ان کو کرائسس پڑ رہے ہیں, مطلب کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل لوگوں کی کمی ہے, یہ چیزیں بالکل. اور یہ بھی مسئلہ ہے ادھر کہ آپ یہ جو ہے نا انٹیگریٹ نہیں کرتے فورن ایجوکیٹڈ پیپل کو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس یہاں کمی ہے, آئی ٹی لے لو, سائبر سیکورٹی لے لو, جو بھی فیلڈ ہے, یہ ابھی دور ہیں تھوڑا آسٹرین, مجھے لگتا ہے دور. میں کہتا ہوں جرمن ہیں فار ایگزامپل, وہاں پہ وہ دوسرے میں نے دیکھا کئی پاکستانی آتے ہیں, کہاں بھی وہ لے کے آ رہے ہیں ٹیکنیکل. جرمن تھوڑا جو ہے نا اب جا کر اوپن ہوا ہے, لیکن وہ بھی اب الٹے راستے جا رہے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. پوری دنیا جا رہی ہے بالکل. لیکن یہ کہ یہاں جو ہے نا آسان کرنا چاہیے, آپ کو جو ہے نا کوالیفائڈ پیپل چاہیے, لیکن آپ کے جو عوام ہے نا وہ آپ کو ڈیلیور نہیں کر رہی. وہ تو بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں, وہ ریڈی نہیں ہے نا. ریڈی تو دور کی بات ہے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نئے لوگ یہاں پہ, ان کو لگتا ہے کہ یہی لوگ اور خود بھی کام نہیں کر رہے اور دوسرے لوگوں کو آنے بھی نہیں دے رہے. That's the big problem. I think that's not in the government area. جو وہ پالیسیز کرتے ہیں نا, ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ جو ہے نا پبلک میں ہے, ادھر ہے یہ مسئلہ. اور ادھر کچھ لوگ ہیں, آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا ریڈی ہوں یا نہ ہو, گورنمنٹ کو جو ہے نا پالیسی بنانی پڑتی ہے, تو وہ نہیں بنا رہے. ان کو جو ہے نا, جب آپ کو ایک سیریس ہے, جب یہ ریفیوجیز آئے ہیں یار, ان میں اتنے زیادہ ڈاکٹر ہیں, وائی ڈونٹ یو انٹیگریٹ ایم ان دا سسٹم, ٹھیک ہے نا. جرمن سیکھو, یہ وہ تو ساتھ ساتھ جرمن سیکھ سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں یار, انگلش میں تو ان کو کرنے دو. ہاں, آپ لوگوں کو ڈاکٹر چاہیے, ادھر ڈاکٹر کی کمی ہے. ادھر آپ کو جو ہے نا, یہ بھی میں بتاؤں, آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز ملتی ہیں, لیکن وہ فیسلٹیز کا جو حال ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. اچھا تو نہیں ہے. میرے بچے بیمار ہو جائیں تو شکر ہے اب ہمارا جو ہے نا ایک بار آپ سسٹم میں آ گئے, ورنہ یار ڈاکٹر ملنا ہی بہت مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں اگر آج فون کروں, وہی میرے جو ہے نا ناک میں یا کان میں درد ہے, مجھے اگلے مہینے کی ڈیٹ دیں گے. ایسا ہی ہے. مجھے ڈاکٹر کس کے آگے کے, میں نے نا اب اس کو کیا بولیں گے, دانتوں کی کلیننگ کے لیے نا, میں نے اس کو بونتگینی بولتے ہیں تو جرمن میں نا, اس کی میں نے اپوائنٹمنٹ لینی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے دسمبر میں کال کیا, تو مجھے پوری نومبر میں ملے گی, اگلے سال نومبر کی. مجھے یہ میں بتاتا ہوں, میرے بیٹے کے جو ہے نا یہاں ناک میں جو ہے نا وہ مسئلہ تھا, وہ سانس نہیں صحیح لے سکتا تھا, تو وہ آپریشن کرنا تھا. ہم نے دوائیوں سب سے کوشش نہیں ہوا بہتر. تو مجھے یاد ہے میں نے اپریل مئی کو فون کیا, اور مجھے جو ہے نا اگلے سال کے مارچ میں جو ہے نا آپریشن کی ڈیٹ ملی تھی. اور میں نے دوسرے ہاسپٹل میں فون کیا, وہ کہتا ہے تم تو بہت لکی ہو کہ تمہیں اتنی جلدی مل گئی. پرائیویٹ کروا لو. ادھر پھر ایسے لوگ بہت زیادہ ایسے کر رہے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ سسٹم ڈفرینٹ ٹاپک, سسٹم پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ, بات ہوگی سسٹم کی کیا کمیاں ہوتی ہیں. بالکل. تو لیکن یہ ایجوکیشن میں اگر دیکھیں تو ادھر جو ہے نا پروفیسرس اینڈ ٹیچرس کی کمی ہے. کیوں نہیں آپ انٹیگریٹ کرتے؟ مسئلہ یہ کہ جب جرمن بولنے والے کہاں سے اٹھا کے لے کے آئیں گے کسی دوسری کنٹری سے. آپ کو یہ چینج کرنا پڑے گا. بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ پڑھے ہوئے ہیں, بہت زیادہ. میں کہتا ہوں یہ اس کا مزہ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ کلچر, ایک ڈفرینٹ ریجن سے آئے ہیں, وہ اپنا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ڈالیں گے. مسئلہ یہ کہ یہاں پہ آتی نہیں ہے نا کسی کو انگلش, مسئلہ یہ بچوں کو آتی نہیں, پھر کیا پڑھائے گا. بالکل. ہم دیکھ رہے ہیں نا ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے کتنی نکمی ہے, ٹو بی آنیسٹ. یہ بھی ایک بڑا ٹاپک ہے, جنریشن زیڈ اور الفا جو آ رہی ہے نا, اس کا کیا, ہم اس پر انشاءاللہ ڈیفینیٹلی بات کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی باتوں کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اس کو, کیونکہ دیکھیں ہر سسٹم میں نا کوئی پرابلمس ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی پرفیکٹ سسٹم ہے. آپ امریکہ سے لے کے جاپان تک چلے جائیں, آپ چائنیز کے دیکھ لیں, ان کا بہت ہی ٹف ایجوکیشن سسٹم ہے. وہاں کا بھی جو سسٹم ہے نا ویری ویری ہارڈ.
لیکن خاص کر کے جو یہ ہے کہ یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں, یہ ہے یہاں پہ فیئر اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ڈزنٹ میٹر ہو یو آر, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے, یہاں پہ آپ کو اپرچونیٹی ملے گی اور فیئر اپرچونیٹی ملے گی, کبھی آپ کرنے والے ہوں. پاکستان کا یہ سسٹم ہے یا ہندوستان کا یہ وہاں کا یہ سسٹم ہے کہ وہاں آپ کو اپرچونیٹی نہیں ملے گی, ایون کہ آپ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہو, اس کے ساتھ بھی آپ کو قسمت چاہیے, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں, اپرچونیٹیز بہت کم ہیں, کنیکشنز نا. سو اس وجہ سے نا بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ نا جن میں بہت پوٹینشیل ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے, اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنے کے لیے, نا وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. اور سفارشیں, اور اوپر سے نا ہمارے اللہ بھلا کرے ہمارے پولیٹیشینز یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہائی لیول پہ, ان کا بھی کوئی حال نہیں ہے, انہوں نے بھی نا بس اپنا ایک کھاتا ہی چلا رہے ہیں, نظام ہی چل رہے ہیں. ایسا ہے وچ از رانگ, کیونکہ آپ ایک نئی آنے والی جنریشنز کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, آپ اپنی کنٹری کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, اور اس طرح یہ نظام چلے گا نہیں. پھر کلیپس ہو جائے گا, پھر آپ گالیاں دیتے ہو کہ فلانے نے ہمارے ساتھ یہ کر لیا, فلانے کی سازش تھی, امریکہ کی سازش تھی, یا دوسرے لوگوں کی سازش تھی. یہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ خود نہ اپنا نظام خود بہتر کریں گے. دیکھیں ایسا نہیں کہ کنٹریاں پہ, مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھے, ان کے اس نے شادی کی تھی ساؤتھ امریکہ, وینیزویلا اور نہیں اوراگوائی اور پیراگوائی نا. یار وہ غریب کنٹری ہیں, پاکستان کے آس پاس ان کا بھی جی ڈی پی ہوگا کافی, لیکن ان کا ایجوکیشن سسٹم ٹاپ کا ہے, ٹاپ کا ہے. وہاں کے ڈاکٹر بڑے ٹاپ کے ہیں, خاص کر کے یہ ساؤتھ امریکہ. سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن انڈین اور پاکستانی ڈاکٹر بھی مانے جاتے ہیں. یو نو وائی؟ ایکسپیرینس ہے. اور وہ اکثر آپ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اکثر وہ باہر سے پڑھے ہوتے ہیں, یا ان کی ایجوکیشن جو ہے تھوڑی ڈفرینٹ پیتھ ہوتا ہے, لیکن قابل ڈاکٹر ہیں. قابل بات قابلیت کی نہیں, بات ہے کہ ایجوکیشن سسٹم پورے کا پورا نا وہ ان کا ٹاپ کا ہے ان کا نا. اب یہ کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جہاں آپ نا پیسے ادھر فالتو چیزوں پہ اڑا دیتے ہیں, خرچ کر لیتے ہیں نا چیزیں کے, تو بیٹر یہ ہے کہ ایجوکیشن پہ انویسٹمنٹ. دیکھیں ایجوکیشن ایک انویسٹمنٹ ہے, آج آپ انویسٹمنٹ کریں گے کل آپ اس کا پھل ملے گا. ایون کہ آپ ایز اے پیرنٹ دیکھ لیں, ایز اے ماں باپ دیکھ لیں, آپ اپنے بچے پہ انویسٹمنٹ کریں گے نا, اس کی اچھی ایجوکیشن کرنی ہے تو یہ آپ کو ریٹرن ملے گا اس کا. اور یار آئی تھنکس اگر کنٹریز پہ دیکھا جائے سب سے بیسٹ ایگزامپل چائنا ہے. کہاں تھے وہ کہاں ہیں, انہوں نے تھوڑے سے پیسے کمانے شروع کیے نا, وہی پیسہ دے کر انہوں نے ایجوکیشن میں انویسٹ کیا. اور آج بھی میری کافی مجھے ایجوکیشن ان چیزوں سے کافی میری انٹریکشن اور کافی شوق ہے ان چیزیں دیکھنے کا. اب ان اے آئی میں نا سب سے زیادہ جو آگے ہیں بچے وہ چائنیز ہیں. دنیا کو بھی پتہ چلا کہ وہ اپنی بچوں کو پچھلے 4-5 سال سے نا اے آئی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں, روبوٹکس کی, اور یقین کریں کہ وہ اپنے بچوں پہ نا ان کی ایجوکیشن بھی نا کافی ہائی لیول کے, وہ اپنے بچوں کو نا کافی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی کل جب بڑے ہوں گے نا, انہوں نے نا چائنا کی نا تقدیر بدل دینی ہے. آلریڈی بدل دی ہے, لیکن انہوں نے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. تو اور یہ بھی میں جو مثال دی کہ آپ انٹیگریٹ نہیں کر رہے فارنرس کو سسٹم میں, چائنا کر رہا ہے. چائنا کو پتہ ہے ہمیں قابل لوگ چاہیے, وہ آج کل ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ہیں اوکے, لیکن یہاں تھوڑی کمی ہے. ہاں جی بھائی باہر سے نہیں, آج کل وہ ڈبل اور ٹرپل سیلریز آفر کر رہے ہیں جو امریکہ میں انجینئرز نے بڑی کمپنیز کے. میں دیکھ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم وہ اوپن اے آئی والے الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے انجینئر چوری کر لیے, کہ ان کو ڈبل سیلریز آفر کر رہے ہیں. اور یار یہ امریکہ یہ کرتا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. سو وائی از یورپ ناٹ ڈوئنگ اٹ, وائی از یورپ ناٹ اٹریکٹنگ. ہم اس پہ بات کریں گے اپ کمنگ ویڈیوز کے. یورپ اب جیسے ٹرمپ نے ان کو نا کک ماری ہے نا, جس نے دولتی ماری ہے. میں نے آج سنا یورپ نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی جو ہے ٹیرفس لگا دیں گے امریکہ پہ. لگائیں امریکہ کو یہ ٹیرف والی جو بہت چلی ہے, لیکن چلیں یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, آئیں گے ضرور آئیں گے. یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک, ہم اس پہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. تو ہم اس کو سم اپ کریں گے ایجوکیشن کے. دیکھیں کوئی آپ اپنا رول پلے کریں نا, ایز اے ماں باپ, ایز اے سوسائٹی آپ اپنا رول پلے کریں گے تو تب جا کے نا سوسائٹی میں چینج بھی آئے گا اور معاشرے میں بھی چینج آئے گا. آپ بولیں گے کہ پولیٹیشینز آ کے چینج کریں گے تو عادل نہیں کرے گا کوئی بھی. آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں, اپنے بچوں کو ٹھیک کریں. ہر بندہ بھی نا اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے لگے گا نا تو پورا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں, جو آپ کا گھر ہے نا, اس کے ارد گرد آپ صفائی رکھیں, وہ ماحول آپ اچھا رکھیں, ہر ایک ہی کرے گا تو کمپلیٹلی پورا ماحول جو ہے نا صاف ستھرا ہو جائے گا. تو یہ رسپانسبلٹی ہماری ہے سارا کچھ ایجوکیشن پہ بھی. اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں بالکل, اور اس کو نا پورا کرنے کی کوشش کریں.
ٹھیک ہے دیکھیں آپ تھوڑا بہت بھی کر لیے نا آپ کامیاب ہو گئے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کا ریٹرن لازمی بالکل. ملے اور گا. ہم انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں سے اب ڈرے نا, وہ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک رسپانسبلٹی ہے, اس کو سیریس لینا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ بھی مدد کرے گا. نہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک چھوٹے سے ٹائم کے دوران ہم اس چیز کو کنکلوڈ کریں. اب آپ ہمیں کبھی آپ کو اس میں اور تھوڑا ڈیپ ڈائیو لگانی ہے یا اور چیزیں پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ اس پہ اور ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بہت ساری آلریڈی لوگوں نے اتنی ساری ایجوکیشن سسٹم پہ بات کر لی ہے تو ہم نے اس کو اور زیادہ ڈیپ ڈائیو لگانے کی اتنی ضرورت پڑی نہیں ہے. ہم نے اس کو ایز اے جنرل لیا ہے, بات کی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم اگر فیوچر میں جا کے ہم جب اپنی ایجوکیشن سیریز اسٹارٹ کریں گے, جب ہم ٹریننگ دینا شروع کریں گے تو اس میں ہم اس چیز کو بھی انشاءاللہ اور اس پہ لیکن آئی بات کریں تھنک گے. جہاں پر ہم یونیک ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے نا آئی تھنک یہ اتنا کانٹینٹ اویلیبل نہیں ہے کہ کوئی آسٹریا میں یورپ میں پڑھا ہو اور ایک جو پاکستان سے پڑھا ہو تو وہ ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں. آئی تھنک یہ تھوڑا یونیک ہوگا, اور آئی تھنک یہ ہم جو ہے نا تھوڑا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے ہمارا. اور باقی آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے, اور سپورٹ کریں ہمارے اس کاز کو, سبسکرائب کریں, لائک کریں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ. تو ٹیک کیئر, ٹیک خیال کیئر, رکھیں اپنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.